بسم الله الرحمن الرحيم. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنوز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے تسبیحات، تحمیدات، تسبیحات و تحلیلات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنے تنہا ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے. وہی مدبر کائنات ہے. کائنات میں تصرف، کائنات میں اختیار کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، کئی مسلمان یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جائے، کوئی ایسا ورد، کوئی ایسی دعا بتا دی جائے جو مشکلات میں کام آ جائے. اس دعا کے ورد کے بعد میں، اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو ثواب دے. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے وظیفے اور اس طرح کی کئی دعائیں بتلائی ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو ثواب دیتی ہے. انہی وظیفوں میں سے یا انہی دعاؤں میں سے یا انہی اوراد میں سے ایک ورد، ایک وظیفہ اور ایک ذکر لا حول ولا قوة الا باللہ ہے. اس ذکر
اس وظیفے کی اہمیت کیا ہے، اس ذکر کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور اس ذکر کے بنیادی فوائد اور فضیلتیں کیا ہیں۔ مختصراً لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی اور مفہوم کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہر ایک مسلمان کی زبان پر لا حول ولا قوت الا باللہ جاری رہتا ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت اس کا معنی اور مفہوم سے ناواقف ہے۔ ہم میں سے کئی مسلمان ایسے ہیں جو اذان کا جواب دیتے وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے تو ہیں، لیکن اس کا پیغام کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے، اور اس جملے کا معنی اور مفہوم کیا ہے جانتے نہیں، صرف اپنی زبان سے ادا کرتے رہتے ہیں۔ لا حول کا معنی ہے کہ ہم میں سے ایک حرکت سے دوسری حرکت کی جانب منتقل کوئی ہو نہیں سکتا ہے، کوئی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ ولا قوت، ہم میں سے کسی کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکے الا باللہ، سوائے اللہ رب العالمین کی توفیق کے۔ گویا یہ جملہ اللہ رب العالمین کی توفیق پر منحصر ہے۔ نمازی جب اذان کو سنتا ہے اور کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ، میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہوں، اپنے گھر میں ہوں، یہاں سے حرکت کرنا اور نماز تک پہنچنا، مسجد تک پہنچنے کی طاقت اور قوت اگر دینے والی ذات ہے الا باللہ تو اللہ کی ذات ہے۔ گویا ایک انسان اللہ رب العالمین کو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تو اگر مدد کرے گا تو تیری مدد کے بعد ہی میں تیرے گھر میں آ سکتا ہوں۔ گویا ایک انسان بیمار ہے، بیماری کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ بار بار کہتا ہے تو اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اس بیماری کو ختم کر کے اگر کوئی شفا دے سکتا ہے الا باللہ تو تیری ذات ہے۔ کوئی انسان فقیری اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے اور بار بار فقیری کی حالت میں، تنگ دستی کی حالت میں، غم اور ٹینشن کی حالت میں بار بار یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ اے اللہ، اس حالت کو بدلنے والی ذات صرف تیری ہے۔ گویا ایک انسان معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہے اور یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ، اس نافرمانی سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے اور نیکی کے کام کی طاقت تو ہی دے سکتا ہے۔ یہ یقیناً مختصر سا جملہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ بتلاتا ہے کہ انسان کی حیثیت کیا ہے اور انسان کا مرتبہ اور انسان کی قوت کیا ہے۔ لا حول ولا قوت کی بڑی اہمیتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، اور کب کب یہ جملہ کہنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب رہنمائی فرمائی ہے۔ اس جملے کے کئی نام رکھے گئے ہیں کہ یہ کلمہ استعانت ہے، یہ کلمہ مددگار ہے۔ جہاں جہاں ایک انسان کو مدد کی ضرورت ہے کہ گویا اللہ کی مدد کے بنا میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہوں، تو اس وقت انسان کو لا حول ولا قوت الا باللہ کا بار بار ورد کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا گھر سے باہر نکلنے کی سکھائی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جب ایک مسلمان اپنے گھر سے نکلتا ہے ایک اہم نیت کے ساتھ، مجھے فلاں کام پورا کرنا ہے، بڑا مشکل کام ہے، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد اگر یقین کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو کہا جاتا ہے وَهُدِيتَ وَوُقِيتَ وَكُفِيتَ،
اس دعا کو پڑھنے کے بعد جس میں لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہدی کا کہ اللہ رب العالمین نے تیری رہنمائی کر دی ہے، جس کام کی جانب تو نکل رہا ہے۔ ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور کئی مرتبہ ایسے ایسے کام ہوتے ہیں کہ ان کاموں میں اللہ کی مدد درکار ہوتی ہے، اور انسان گھر سے نکلتے ہوئے اگر یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان بھی یہ کہتا ہے کہ اس انسان کو کیسے پریشان کر سکتے ہو، اس انسان کو کیسے گمراہ کر سکتے ہو، فقد ہدیت وکفیت ووقیت، کہ اللہ نے اس کی رہنمائی فرما دی، اللہ اس بندے کے لیے کافی ہو چکا ہے، اور اللہ نے اس بندے کی حفاظت کی ہے۔ اتنی اہم دعا، جب بھی انسان گھر سے نکلے اس دعا کا ورد کر کے نکلے، تاکہ جب بھی اللہ کی مدد درکار ہو تو اللہ رب العالمین اس انسان کی مدد کر سکے۔ اسی طریقے سے یہ کلمہ محبت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ محبت ہے، اللہ سے محبت کا اقرار ہے۔ جب جب بندہ یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ کہتا ہے اے اللہ اس بندے کا دل تجھ سے لگا ہوا ہے، یہ بندہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا ہے، چل نہیں سکتا ہے، اور اس کے پاس کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے الا باللہ، مگر وہی طاقت اور قوت ہے جو تو مجھے دیتا ہے، نوازتا ہے۔ گویا بندہ اپنے رب سے محبت کا اظہار کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے سے بار بار اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تجھ سے بے پناہ محبت ہے۔ یہ کلمہ حقیقت میں کلمہ توحید ہے۔ کس طریقے سے کلمہ توحید ہے کہ اس میں صرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا گیا ہے۔ جب ایک بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ حرکت بدلنے والی ذات کون ہے، طاقت دینے والی ذات کون سی ہے؟ تو اللہ اس میں جواب دے رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج کئی مسلمان یا کئی غیر مسلم یہ کہتے ہیں ہمارے پیر یا ہمارے ایشور اور بھگوان بڑے جلالی ہیں، اگر ان کی شان میں ایک بھی لفظ بولو گے تو اس طرح کی وہ کام کر دیں گے، آپ کو جلا دیں گے، بھسم کر دیں گے۔ آپ اس وقت یہ کہیے جو آپ کو یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یہ بدلنے والی ذات، حرکت کرنے والی ذات، طاقت دینے والی ذات تو صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ چاہے گا تو میرا کچھ ہوگا، اور اللہ نہ چاہے تو دنیا کا کوئی انسان، دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمہ تواضع ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا نام ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بھی انسان اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکانا چاہے اور یہ ظاہر کرنا چاہے کہ اے اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں اللہ تیرے سامنے جھکتا ہوں، اور بندہ بار بار یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے سامنے عاجزی کے لیے ننگے پیر چلنا ضروری نہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کے اظہار کے لیے برہنہ ہو کر جانا ضروری نہیں۔ عاجزی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے یہ اقرار کرے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اے اللہ یہ جو جسم میں حرکت ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھا پا رہا ہوں، میں چل سکتا ہوں، میں اٹھ سکتا ہوں، جو کچھ ہے اے اللہ تیرا دیا ہوا ہے، الا باللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی وقعت نہیں ہے۔ اگر تو ہاتھ کو اٹھانا چاہے تو یہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے، تو جھکانا چاہے تو یہ ہاتھ جھک جاتا ہے۔ یہ قدم اللہ تیری مشیت کے تابع ہے، جب تو چاہتا ہے تو یہ قدم اٹھنے لگ جاتے ہیں، اگر تو انہیں روک دے تو کوئی قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ گویا ایک انسان اپنی عاجزی، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے سے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ادلک علی کلمۃ، کیا میں تمہاری رہنمائی ایک کلمے کی جانب نہ کر دوں؟
کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ بتاؤں، ایک بات نہ بتا دوں؟ من تحت العرش، وہ کلمہ عرش کے نیچے سے ہے، اس کا تعلق اللہ کے عرش کے نیچے سے ہے۔ من کنز الجنہ، جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ یہ کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر بندہ اقرار کرتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ جواب دیتا ہے، اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے فقد اسلم واستسلم، کہ بندے نے مجھے اپنے حوالے کر دیا ہے۔ یہ کلمہ اس قدر اہمیت والا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کلمے کی وجہ سے آپ کا جواب دے رہا ہے کہ گویا بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور اسلام نام ہے، مسلمان نام ہے اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا کہ اللہ جو چاہے گا وہی بندہ کرتا ہے۔ حقیقت میں یہی مسلمان ہے اور یہی کلمہ تواضع ہے۔ اس کلمے کے کئی اہم فائدے ہیں کہ جب ایک انسان لا حول ولا قوت الا باللہ کا اقرار کرتا ہے اور کلمے کے یقین کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں کئی فائدے دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے اسے ملتے ہیں۔ یہ کلمہ باقیات الصالحات میں سے ہے، ان نیکیوں میں سے ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رہنے والی نیکی قرار دیا ہے۔ ایک انسان کئی کام کرتا ہے لیکن ان کاموں میں سے جو آخرت میں باقی رہنے والے کام ہیں وہ الباقیات الصالحات میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت کے فرمایا استکثروا من الباقیات الصالحات، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وصیتیں کرتے۔ تقریباً 5 صحابہ کرام کے نام ملتے ہیں جن میں سے ابو ذر غفاری ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام سے بطور وصیت کے نصیحت کیا کرتے تھے کہ میرے پیارے صحابی یہ میری وصیتیں ہیں، ان وصیتوں کو تھامے رہنا۔ ان میں سے ایک وصیت یہ تھی استغفروا من الباقیات الصالحات، کہ بار بار اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہو لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے سے۔ یہ باقیات الصالحات ہے جو نیکیاں اللہ رب العالمین کے ہاں باقی رہنے والی ہے۔ اس نیکی کا فائدہ یا اس کلمے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ کلمہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دے، اس لیے کہ انسان ہونے کی وجہ سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے حضور میں ایسے کلمات پیش کرتا رہوں، ایسے الفاظ کہتا رہوں یا ایسی باتیں اللہ کے حضور پیش کرتا رہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ کلمہ حقیقت میں مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ فرمایا ما علی الارض احد یقول لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جو بھی بندہ یہ کلمہ دہراتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور پھر کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم اور آپ گناہوں میں لت پت ہے، ہر آن اللہ کی معصیت کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی والے کام سرزد ہو رہے ہیں۔ ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا رہے، اس لیے کہ معافی کے لیے یہ ایک بہترین کلمہ اور جملہ ہے۔ ایک انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے، رات تک محنت کر رہا ہے تاکہ دنیا کا کوئی خزانہ ہاتھ لگ جائے۔ آج ہماری تگ و دو پوری دنیا کے خزانے پر محیط ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے خزانے ہمارے پاس آ جائے، لیکن جو اللہ کے سچے بندے ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ ہمیشہ فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اسی فکر میں رہتے ہیں کہ دنیا ہاتھ سے چلی جائے کوئی ٹینشن نہیں ہے،
کوئی غم نہیں ہے لیکن آخرت کے خزانے مجھے مل جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ فانها کنز من کنوز الجنہ، کہ زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا اقرار کیا کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ یقین کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے بار بار صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ جہاں بھی رہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں۔ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک اہم خزانہ ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے خزانوں کی حفاظت کی جاتی ہے، یہ نیکی اتنی قیمتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کے اس خزانے کی حفاظت کرنے والا ہے۔ دنیا کا خزانہ انسان کے نزدیک جتنا قیمتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ قیمتی لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ بار بار جب بھی موقع ملے لا حول ولا قوت الا باللہ کا اقرار کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں میں سے ایک اہم دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو قرار دیا ہے کہ اگر جنت کے دروازوں میں سے اپنے آپ کو داخل کروانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہیں، وظیفہ پڑھتے رہیں۔ الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دیتے ہوئے کہا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی جانب رہنمائی نہ فرما دوں؟ صحابہ کرام نے فوراً فرمایا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ضرور ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ گویا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام یا جنت کے دروازے میں داخل ہونے کا ذریعہ اور سبب لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ کلمہ اتنا پسندیدہ ہے کہ جب انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، جب ایک گنہگار بندہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو حقیقت میں یہ ایک ایسا کلمہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جس کے بعد خالق کائنات اس کا جواب دیتا ہے۔ گویا ہم اپنی زبان سے کوئی بات کہیں اور اللہ جو ہمارا خالق ہے مالک ہے اگر ہماری بات کا جواب دے رہا ہے تو کتنی خوش قسمتی ہے۔ دنیا میں انسان کوئی بات کہتا ہے اور سامنے والا مرتبے کے اعتبار سے اونچے مرتبے والا ہے، وہ آپ کی بات سنتا بھی ہے، سننے کے بعد آپ کی بات کا جواب بھی دیتا ہے، تو ہم دنیا والوں کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں بادشاہ ہے، فلاں نیتا ہے، فلاں شخص ہے جس نے میری بات سنی اور سن کر میرے بات کا جواب بھی دیا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو آپ کی بات کو سن بھی رہا ہے اور سن کر جواب بھی دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال العبد لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جب بندہ اپنی زبان سے یہ اقرار کرتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کا جواب دیتا ہے قال اسلم عبدی واستسلم۔ جو ہی بندے کے زبان سے کلمات نکلتے ہیں خالق کائنات کہتا ہے اسلم عبدی واستسلم، میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے۔ یہ کتنا محبت والا جملہ ہے کہ آپ محبت میں، اللہ کی محبت میں، خالق و مالک کی محبت میں جملہ کہیں اور خالق کائنات آپ کی محبت کی وجہ سے جواب دے رہا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا جواب ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔
اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جہنم سے نجات کا ذریعہ کئی کلمات آپ نے ذکر فرمائے، ان میں سے آخر میں آپ نے فرمایا کہ کوئی انسان اپنے مرض الموت میں یا بیماری کے وقت اس کلمے کو دہراتا رہتا ہے اور اللہ رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے اور اسی پر دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ بھی کلمہ توحید ہے، یہ بھی کلمہ تفویض ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ آج کتنے مسائل ایسے ہیں، کتنی مشکلات ایسی ہیں کہ انسان ان مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ اگر ایک مشکل ہی نہیں، ہزاروں مشکلات اس کے سامنے ہیں، لیکن یقین کے ساتھ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے بار بار یہ کہتا ہے کہ ان مشکلات سے نکالنے والی ذات تیری ہے، تو اللہ رب العالمین ضرور تمام مشکلات سے نجات دینے والا ہے۔ ایک شخص نے ایک شیخ سے اپنا واقعہ دریافت فرمایا کہ میرے ذمہ بہت ہی زیادہ قرض تھا، جس قرض کی وجہ سے اور دوسری مشکلات کی وجہ سے میں بہت زیادہ مغموم رہا کرتا تھا، ٹینشن میں زندگی گزارا کرتا تھا، لیکن میں بار بار لا حول ولا قوت الا باللہ کا اقرار کیا کرتا تھا، بار بار اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے سے عاجزی کا اظہار کرتا۔ اللہ رب العالمین نے جتنی مصیبتیں تھی، جتنی مشکلات تھی اور جتنا میرے ذمہ قرضہ تھا، اللہ رب العالمین نے اس قرضے کو ختم کر دیا اور مشکلات کے بجائے اللہ نے میری زندگی میں نعمتوں کی بہار لگا دی۔ آج ہم میں سے اکثر مسلمان یہ دم بھرتے ہیں ہم پریشان حال ہیں، کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی گھریلو زندگی کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی اپنے دشمنوں سے پریشان ہے۔ غرضیے کی پریشانیاں دن اور رات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے بہترین حل یہ ہے کہ بندہ بار بار اپنی زبان سے یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اسلام ہے، اسلام کی یہ تعلیمات ہے، کتنی آسان ہے، نہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ زیادہ حرکت کرنے کی ضرورت ہے اور نہ جسمانی طاقت اور قوت لگانے کی ضرورت ہے۔ کتنا آسان ہے، آپ اپنی دکان میں مالی اعتبار سے پریشان ہیں، بار بار یہ کہتے رہیں، اللہ کی مدد مانگتے رہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے سے کہ اللہ اس مالی پریشانیوں کو بدلنے والی ذات صرف تیری ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کے سامنے اقرار ہوگا اللہ رب العالمین اتنی ہی زیادہ مدد کرنے والا ہے۔ لیکن بڑے بدنصیبی والی بات ہے، بدقسمتی والی بات ہے کہ جس اسلام میں اتنے آسان حل موجود ہے، آج اسی اسلام کے نام لینے والے، آج وہی مسلمان پریشان حال ہے اور وہی مسلمان حالات سے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج حالات بدل رہے ہیں، پریشانیاں دن اور رات بڑھتی جا رہی ہے، فتنے آتے جا رہے ہیں، لیکن حل اسلام میں موجود ہے۔ لیکن مسلمان اسلامی حل لینے کے بجائے دوسرا حل تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کتنے تو ایسے ہیں اس حل کو ڈھونڈنے کے بجائے تعویذ اور ڈنڈے میں حل ڈھونڈنے کی کوششیں کر رہے ہیں، مال بھی جا رہا ہے، کہیں عزتیں بھی نیلام ہو رہی ہے اور حل کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ حل وہاں ڈھونڈ رہے ہیں جو خود مشکلات میں گرانے والا ہے۔ حل اس سے تلاش کرتے ہیں جس کے پاس حل نکالنے کا کوئی ملکہ نہیں ہے، اس لیے کہ مشکلات سے نکالنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ دنیا کی کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، صرف یہ جملہ بار بار کہتے رہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں اقرار ہے، اللہ کے سامنے استعانت ہے، اللہ کے سامنے بندہ اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ میں عاجز ہوں، میں بے بس ہو چکا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، آپ اگر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ اپنی تمام چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں الا باللہ، اللہ ان حالات سے نکالنے والی ذات تیری ہے، تیری توفیق سے، تیری قوت سے سب کچھ کام بن سکتے ہیں، پھر اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ جاتی ہے، اللہ فوراً جواب دے دیتا ہے کہ بندے نے جب میرے حوالے حالات
حالات کو کر دیا ہے، میں اب بندے کو حالات کے بھروسے رکھنے والا نہیں ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین نجات دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں باغ والا قصہ نقل فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو باغات دیے تھے۔ اللہ رب العالمین نے دنیاوی اعتبار سے سب کچھ دیا تھا، مال و دولت کی فراوانی تھی، وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے لیکن اسے کبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یہ میری محنت کی وجہ سے ہے، یہ میرے مال کی وجہ سے ہے، یہ میری مہارت کی وجہ سے ہے، اور اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا اقرار نہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو تہس نہس کر دیا۔ اسی وقت اس کے بھائی نے کہا، اس کے دوست نے کہا، اگر تو یہ جملہ کہہ دیتا لا قوت الا باللہ، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا اقرار کر لیتا، تو اللہ رب العالمین تیری اس نعمت کو برقرار رکھ دیتا اور زیادہ اللہ نوازتا۔ تو جو بھی اللہ دے رہا ہے اس وقت بھی بندہ یہ کہتا رہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں آ جائے تب بھی بندہ یہ کہتا رہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ دنیاوی زندگی کو بھی ثواب دیتا ہے اور آخرت کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دیتا ہے، اس لیے کہ بندہ جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر دنیاوی زندگی کو ثواب دیتا ہے اور آخرت کی تمام مشکلات کو حل فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے، یہ صرف ایک وظیفہ نہیں ہے جو آپ بار بار کہتے رہیں، بلکہ اس میں کئی معانی ہیں، مفہوم ہے، اور ان تمام مفہوم کے ساتھ اس کلمے کو ادا کرتے رہے تب یہ کلمہ حقیقت میں کام آنے والا ہے۔ اور اگر یقین نہ ہو، اگر اس کلمے کا معنی اور مفہوم جانتے نہ ہو، تب اللہ کے سامنے کون سی عاجزی ظاہر کریں گے۔ اس لیے اپنی زبان سے جو بھی کلمات نکالتے ہیں، چاہے وہ لا الہ الا اللہ ہو، سبحان اللہ ہو، والحمدللہ ہو، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہ ہو، بار بار جب کہیں تو ان کے معنی کو جان لے، ان کے مفہوم کو سمجھ لے، تاکہ وہ یقین پیدا ہو جائے جو یقین ہو جانا چاہیے، اور اس یقین کے بعد یہ تمام کلمات اللہ کے ہاں باثر بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم کو بار بار تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات اور تحمیدات اور اسی طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ دین اسلام میں بہت سارے اذکار ایسے ہیں کہ جن کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہے کہ فلاں ذکر کو نماز کے بعد سوتے وقت صبح کے اذکار میں فلاں ذکر کو، فلاں وظیفے کو 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 33 مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیے۔ تو ان اذکار کو اس وقت پڑھنا اور انہی تعداد میں پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن کچھ اذکار ایسے ہیں، کچھ وظیفے ایسے ہیں اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو عام ہیں، جب چاہے جتنا چاہے بندہ مومن پڑھتا رہے۔ ان میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے، لہذا جب آپ کو موقع ملے ہمیشہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ ورد کرتے رہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور گھر سے باہر نکلے تو ضرور بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر نکلے، یقین کے ساتھ نکلے۔ جس کام کے لیے آپ نکلیں گے اللہ دنیا کا کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو، اس دعا کی برکت کی وجہ سے، آپ کے یقین کی وجہ سے وہ تمام کام اللہ آسان فرما دے گا۔ جس کام کے لیے آپ نے اللہ کا نام لے
میں لیا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، یقیناً اسلام بڑا آسان ہے اور اسلام ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن قصور ہمارا ہے کہ غفلت ہماری ہے، ہم دین کو سیکھتے نہیں، دین اسلام کے قریب آتے نہیں، اور دوسری جانب اپنے وقت کو اور اپنے قیمتی مال اور دولت کو خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں آرام مل جائے، ہمیں امن مل جائے، شانتی مل جائے، مصیبتوں سے آزادی مل جائے۔ یہ تمام کی تمام آزادی، عزت، امن و امان، برکت صرف دین اسلام میں ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کہیں اور انسان تلاش کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے دوست، ہمارے احباب جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، انہیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے، اور اللہ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب